السلام علیکم، فیض نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے بدخواہ دن رات جادو ٹونا کر کے پھونکے مار رہے تھے۔ کراچی میں نوجوانوں کو لیپ ٹاپس اور قرض فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، نوجوانوں کی صلاحیت کو مزید نکھارنا ہے۔ حکومت ملی تو ہر سال 10 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ غریب پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اب اشرافیہ بوجھ قبول کرے۔ وزیر اعظم یوتھ لون کے تحت نوجوانوں کو کاروبار کے لیے 75 لاکھ روپے قرض دیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو ہنرمند اور با اختیار بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ماہ ہماری مدت پوری ہو رہی ہے، اللہ کو علم ہے کہ آئندہ حکومت کس کی ہوگی۔ بینک بڑے بزنسز ہاؤس کو آسانی سے لون دیتے ہیں۔ گزشتہ حکومت نے $3 ارب 400% سود پر بڑے ہاؤسز کو دیا۔ بینک کو یقینی بنانا ہوگا کہ نوجوانوں کو بھی قرضہ ملے۔ حکومت نگراں حکومت کے اختیارات کے معاملے پر اتحادیوں کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نگراں حکومت اور نگراں وزیر اعظم کے اختیارات کے معاملے پر انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین ایاز صادق کی سربراہی میں ہوا، جس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سینیٹر تاج حیدر، بیرسٹر علی ظفر اور دیگر شریک ہوئے، جبکہ وزیر قانون نے اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ دی۔ رپورٹس کے مطابق انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کے اجلاس میں آرٹیکل 230 سے متعلق ترامیم پر بات چیت کی گئی اور نگراں حکومت کے اضافی اختیارات کو لے کر اتحادیوں کے تحفظات کو دور کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق حکومت نے الیکشن ایکٹ کی شق میں ترمیم سے نگراں حکومت کو غیر معمولی اختیارات دینے پر اتحادیوں کو راضی کر لیا ہے۔ ترمیم کے تحت نگراں حکومت کے پاس جاری معاہدوں کے حوالے سے تمام تر اختیارات ہوں گے۔ نگراں حکومت بین الاقوامی معاہدے کر سکے گی اور مالیاتی اداروں سے بھی معاہدے کر سکے گی، تاہم نگراں حکومت کے پاس نئے معاہدے کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ نگراں حکومت کے پاس 2 فریقی اور سافریقی معاہدوں کا اختیار بھی ہوگا، جبکہ اتحادیوں کو منانے کے بعد حکومت نے نگراں حکومت کے اختیارات سے متعلق شق 230 بل سے نہ نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں متحدہ قومی موومنٹ کی رکن رانا انصار سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئی ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے بدھ کے روز سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے درخواست جمع کروائی گئی تھی، جس پر ایم کیو ایم کو جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے ایم کیو ایم کی رانا انصار کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا گیا، جن کی تقرری کا اعلان اسپیکر سندھ اسمبلی نے کیا۔ رکن سندھ اسمبلی رانا انصار صوبائی اسمبلی کی پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اسپیکر اسمبلی نے کہا کہ رانا انصار کو پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی بنانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو سب کو دے دیا جائے گا۔ بعد ازاں اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس 2 اگست کی صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ پولیس نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید کے شوہر عتیق ریاض کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس نے صنم جاوید کے شوہر عتیق ریاض کو چہرہ ڈھانپ کر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا اور شناخت پریڈ کی اجازت طلب کی۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے عتیق ریاض کو شناخت پریڈ کے لیے 6 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ عتیق ریاض کے وکیل کا کہنا تھا کہ عتیق ریاض کو صنم جاوید کیس کی پیروی کرنے کے باعث گرفتار کیا گیا۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کی کارکن صنم جاوید 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کیس میں جیل میں قید ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں شمال مشرقی اور وسط جنوبی بلوچستان میں موسلا دھار بارشیں جاری ہیں، جس کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں نصیر آباد، جھلمکسی، کچھی اور ڈیرہ بگٹی میں گزشتہ 4 روز سے کہیں ہلکی اور موسلا دھار بارشیں وقفے سے جاری ہیں۔ گندھاوا شہر کے گزشتہ 6 روز سے بجلی کی سہولت سے محروم ہے۔ خاران میں سیلابی ریلیں شہر اور نواحی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ سیلابی ریلوں کے
باعث مختلف علاقوں میں 1000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ضلع میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا کام بھی جاری ہے۔ ضلع میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ لیویز اور دیگر ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جبکہ دوسری جانب پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج بھی بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جس سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے احتساب عدالتوں کی تنظیم نو کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں کابینہ نے 13 میں سے 12 ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی۔ تاہم کابینہ نے قومی بھنگ پالیسی کی منظوری مؤخر کر دی ہے، جسے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق کابینہ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ آرڈیننس میں ترمیم، ای تحفظ بل 2023 اور پرسنل پروٹیکشن بل کی اصولی منظوری دے دی۔ رپورٹس کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے ای سی ایل سے مختلف شخصیات کے نام ڈالنے اور نکالنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ احتساب عدالتوں کی تنظیم نو کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے ای سی سی کے 24 جولائی کے فیصلوں کی توثیق کر دی اور کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے 10 جولائی کے فیصلوں کی بھی توثیق کی۔ اس کے علاوہ کابینہ کمیٹیز قانون سازی، انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ کابینہ نے اسلام آباد نیچر کنزرویشن اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ ایکٹ کی منظوری دے دی، جبکہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر اتھارٹی کی سلیکشن کمیٹی کے ممبر کی تعیناتی اور ایس این جی پی ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، چین نے پاکستان کا 2 ارب 10 کروڑ ڈالرز کا قرض مؤخر کرنے کی منظوری دے دی۔ رپورٹس کے مطابق وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستان کے لیے قرضہ 2 سال کے لیے مؤخر کیا ہے۔ اس سلسلے میں چین کے ایگزم بینک نے باضابطہ طور پر پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس قرضے پر پاکستان کو اضافی سود ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمام قرض معاہدوں کی مدت میں 21 جولائی 2023 سے 30 جون 2025 تک توسیع کی گئی ہے۔ اس سے قبل چین نے 18 جولائی کو پاکستان کے 60 کروڑ ڈالرز رول اوور کیے، جس کی تصدیق وزیر اعظم شہباز شریف نے کی تھی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دوست ممالک کی معاونت سے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ چین نے پاکستان کو $600 ملین رول اوور کیے ہیں، جس سے پاکستان کے ذخائر میں $600 ملین کا اضافہ ہوا۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی دونوں بہنوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روک دی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابھر گل نے علیمہ خان اور عظمہ خان کے خلاف پولیس کی درخواست پر سماعت کی۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ دونوں خواتین عبوری ضمانت پر ہیں، جس کا علم نہ ہونے پر اشتہاری قرار دلوانے کی درخواست دی تھی۔ تفتیشی افسر کے اس بیان پر عدالت نے دونوں بہنوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی حکم منسوخ کر دیا۔ عدالت نے گزشتہ روز علیمہ خان اور عظمہ خان سمیت تحریک انصاف کے 22 رہنماؤں کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی تھی۔ پاک چین آٹو موبائل برانڈ اسلام آباد میں اپنی پہلی الیکٹرک کار لانچ کرے گا۔ پاک چین آٹو موبائل برانڈ اسلام آباد میں اپنی پہلی الیکٹرک کار کی نمائش کرے گا۔ لانچنگ کمپنی کی نئی الیکٹرک ای وی وہیکل مارکیٹنگ اور عوامی آگاہی کے لیے کی جائے گی۔ مطابق پاک چائنا ہوازن گرین انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ اگلے ماہ اسلام آباد میں اپنی پہلی الیکٹرک کار کی نمائش کرے گی۔ ہوازن گرین انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ اور الفلاح ای وی موٹرز کے سی ای او خالد محمود کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کار کو گھر بیٹھے بآسانی طور پر چارج کیا جا سکتا ہے۔ اور اب فیض اسپورٹس۔ پاکستان اور شری لنکا کے درمیان کولمبو ٹیسٹ کے تیسرے روز کے کھیل کا آغاز ہوتے ہی پاکستانی اوپنر عبداللہ شفیق نے سینچری مکمل کر لی۔ پاکستان نے اب تک 3 وکٹس کے نقصان پر 211 رنز بنا لیے ہیں، جبکہ پاکستان کو 45 رنز کی برتری حاصل ہے۔ بابر اعظم 39 رنز بنانے کے بعد جے سوریا کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہو گئے۔ اس وقت پاکستان کا مجموعی اسکور 210 تھا۔
اس وقت عبداللہ شفیق 108 اور سعود شکیل 2 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ عبداللہ شفیق کی یہ ٹیسٹ کیریئر کی 4تھی سینچری ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کولمبو ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل بارش کے باعث وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ کولمبو میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 166 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستان کی جانب سے شان مسعود نے تیز بیٹنگ کی اور 47 گیندوں پر 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ امام الحق 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ دوسرے دن کے اختتام پر کپتان بابر اعظم 28 رنز کے ساتھ، جبکہ عبداللہ شفیق شاندار 87 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے۔ پاکستان کے دونوں کھلاڑیوں کو اسیتا فرنینڈو نے آؤٹ کیا۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز، ہمارے ساتھ رہیے۔